یہ تنہائی، یہ خلوت، اس خلوت میں جب تک آپ اپنے ذہن کو اتنا طاقتور نہیں کر سکتے، جو انسان اپنے غصے پہ قابو نہ کر پائے وہ دنیا پہ کیسے قابو کرے گا؟ وہ انسان غصے میں آتا ہے نا، کنٹرول نہیں ہوتا. وہ حدیث ہے، یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا سے پوچھا، جوان گزر رہے تھے، جوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. رسول خدا سے بولا بھائی آپ بھی آئیں، تاکہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، کون کس میں طاقت ہے. رسول خدا نے کہا طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے. اور یہاں انسان کو غصہ آتا ہے، انسان پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہے، بول دیتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ غصے کی وجہ سے. برین مینجمنٹ اس ٹائم جو دنیا میں سب سے بڑا ایشو ہوا ہے وہ مائنڈ کنٹرول کا ہے. میں بہرحال معذرت کے ساتھ آپ کو نئی سلاٹ دے کے جا رہا ہوتا ہوں، لیکن میری بھی مجبوری ہے عزیزان محترم، کیونکہ میں بہرحال ڈیوٹی پر ہوں، اور میں نے ڈیوٹی صحیح نہیں کی تو میری ڈیوٹی مجھ سے چھین لی جائے گی. تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ بعض لوگ اعتراض بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ کرتے ہوں کہ مولانا یہ نئی ٹرمنالوجیز اور ٹیکنالوجی کی باتیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں مجلس میں آ کے. خوب اگر تو سمجھ میں نہیں آتا یا اچھا نہیں لگتا تو میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. یا اللہم صلی علی محمد. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 10 دن محرم کے ہیں اور اس میں تو کوئی ایسی بات. مطلب مسئلہ یہ کہ امام کو سمجھے نہیں آپ کو چاہیے بس وہ ریچول، صرف وہی چیز جو پچھلے عرصوں سے ہے. میں نہیں کہہ رہا صحیح نہیں ہے غلط نہیں، اب ہر کسی کا اپنا ہے، لیکن ہم جس دور میں ہیں ہمیں اس حساب سے اپنے امام کو سمجھنا پڑے گا اور اسی حساب سے دشمن کو بھی سمجھنا پڑے گا. جو سب سے اس ٹائم دنیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے، اور اب فزیکلی یا ہارڈ ویئر کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جا رہی، اب مائنڈ کنٹرولڈ ہے ایکچولی. یعنی لوگ کہتے تھے چپیں لگ جائیں گی، روبوٹ بن جائیں گے ہم لوگ. چپیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. انہوں نے ہمارا سافٹ ویئر چینج کر دیا ہے. سافٹ ویئر کہاں ہے؟ یہاں ہے. یہ کیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت، ذائقے، خواہشیں، لذات، ویلیوز، یہ سب کیا ہے؟ خوب یہیں سے آتا ہے نا، انسان اندر سے لیتا ہے. اس پر اس نے اتنی لیئرز کے ساتھ کام کیا ہے، ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، کہ اب ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم سے کروایا جا رہا ہے. ہر چیز. ڈیسیجن میکنگ، یہ بلند ہمتی میں نے اس لیے آپ کو کہا. ڈیسیجن میکنگ یعنی فیصلہ کرنا. لباس خریدنا ہے، فیصلہ کرنا ہے آپ کو. کون فیصلہ کرے گا؟ جو سافٹ ویئر اندر چلا گیا وہی فیصلہ کرے گا. جو بل بورڈ دکھائے جائیں گے، جو ایڈ بار بار انسٹاگرام پہ آئیں گے، جو چیزیں آپ صبح شام دیکھیں گے، آپ بولیں گے اچھا ہاں یہ تو دیکھا تھا، ہاں یہی لے لیجئے. کھانا کیا ہے؟ بڑے بڑے سائن بورڈ جو لگے ہوئے، یہی کھانا ہے. پینا کیا ہے؟ یہ پینا ہے. پہننا کیا ہے؟ یہ پہننا ہے. بولنا کیسے ہے؟ ایسے بولنا ہے جیسے یہ بولنا سکھا رہے. ہر چیز فکس کر دی اندر. آپ گاؤں دیہات چلے جائیں، رورل ایریا، اربن ایریا، امریکہ، افریقہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، سب ایک جیسے ہو گئے. سب ایک جیسے. کیوں؟ ایک ہی سافٹ ویئر ہے بس. تھوڑی ویریشن جگہ کی وجہ سے فرق ہے. مائنڈ کنٹرول. اب آپ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، اب آپ کو چلایا جا رہا ہے. اب آپ سب مشین کی طرح ہینڈل کیے جا رہے ہیں. ضرورت ہے اس مائنڈ کو جھٹکا دینے کی. یہ ٹوٹے، یہ ایک دم یوں ہو، اس کو یوں ہو، اوہ میں کہاں. یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے ان مجلسوں کے.
یار کسی میں صلاحیت نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ ایسا ذکر سنے اور جوان اٹھے یا بچہ اٹھے اور بولے کہ میں موت کیا ہے تمہارے لیے. بچہ کہے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ کون سے گائے گا؟ یہی سے گائے گی مجلس. کیسے دیں گے آپ اپنا بچہ؟ کیسے دیں گے آپ؟ کیونکہ آپ یہاں اٹھتے بیٹھتے تھے. کیسے آپ کی مائیں بہنیں پردوں کی حفاظت کریں گی؟ ہر دفعہ یہ غیرت کیوں دلائی جاتی ہے مجلسوں میں؟ کیونکہ میری بہن، میری بیٹی، تم اس کے لیے رونے آئی ہو جن کے پردے چھنے گئے. تمہارا پردہ کس نے چھنا بیٹی؟ کوئی ہے دنیا کی ایسی جگہ جو یہ بات کہے؟ نہیں. کوئی ہے جو عبادت کی طرف لے کر آئے؟ نہیں. صرف یہی سسٹم ہے، یہی ہے جو ہلائے گی. اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سید الشہداء کا اپنا کمال ہے. ایسا سجدہ کربلا میں کیا کہ اس نے ہمارے سجدوں کو خدا کی طرف موڑ دیا. یہی تو کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا. صلوات بھیجتے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. خوب یہی تو امام حسین کا. اب دشمن اس لیے گھبراتا ہے آپ کی اور اس مجلسوں سے. کیوں گھبراتا ہے؟ کہا یہ مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں. کہا یہ لاکھوں کا مجمع ایک تو پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم بٹھا دیتے ہیں، کروڑوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں، جمع بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ امیر غریب، سردار، سی او، چھوٹا بڑا، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے یہاں کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. سب ساتھ بیٹھے ہوئے اور سب ایک پر رو رہے ہیں. ہاں یہ مائنڈ کنٹرول سسٹم ہے ان کے پاس. یہ لو کسی طریقے سے ان سے چھینو، کسی طریقے سے ہائی چیک کرو. اور ہائی چیک کیسے کرے گا وہ؟ آپ نے تو مجلس میں آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اب ادھر چینج کرو جو ادھر آ کے بیٹھتا ہے. اللہم صلی علی محمد. گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بات یہ ہے کہ بارہ تھوڑے دن ہی رہ گئے، 1-2 دن رہ گئے. فیض ہے، فیض اتر رہا ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا یہ فیض جب آمادہ ہوتا ہے، جتنی آمادگی اتنا ہی اترتا ہے. یہ ادھر بھی خوب یہ نظام الہی ہے. الہی نظام بھی ظرفیت دیکھ کے اترے گا. پہلے 11 بھیجے تھے، ظرفیت اتنی نہیں تھی. اللہ نے 12ویں کو اپنے پاس رکھ لیا کہ جب تک ظرفیت نہیں ہوگی نہیں آئے گا. اسی کے تیاری کے لیے یہ سب کچھ ہے، یہ تیار کیا جائے. یہ مائنڈ کنٹرول سسٹم چینج کرو، اس مائنڈ کو توڑو. یہ تمہارے لیے نہیں، یہ امام کی محبت میں چیزوں کو سمجھیں گے.